علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے، ہمارے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے، اور میری زبان کے گراہ کو بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعائیں پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آج جو ہے پچھلی ہم کلاس میں پڑھے تھے سورہ لقمان کی آیت میں شرک ظلم عظیم ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ ہی والدین کے بارے میں آیا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں، یعنی سب سے پہلے شرک نہ کریں، پھر جو ہے والدین کی جو ہے یہ کریں، اطاعت کریں۔ تو آج ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیسے رہنا ہے ان کے ساتھ، اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سورہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا یہ ہے سب سے زیادہ محنت اور مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ، سورہ احقاف ایک سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّانَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ماں نے تکلیف جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پیٹ میں رکھنے کی تکلیف برداشت کی اس نے۔ جیسے آپ تھوڑا سا کھانا زیادہ کھا لیں تو کافی دیر تک ہم کو تکلیف رہتی، لیکن جب ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اللہ تعالیٰ جب رکھتے ہیں تو بہت ساری تکالیفیں ہوتی ہے اس میں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا بھی جو ہے مختلف، یعنی کہ کروٹ سونے میں تکلیف ہوتی، یا کبھی جو ہے دوسرے پہلو پہ سونے میں تکلیف ہوتی، یہ سب ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ تو وہ کر کے جو ہے تقریباً وہ 9 منتھس تک وہ اپنے پیٹ میں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ سب ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت کرتا ہے، اب ان کو جو ہے پالنے کے لیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے والد جو ہے، آپ کے پیرنٹس میں فادر جو ہے جا کے جو ہے محنت کر کے، سردی ہو یا گرمی ہو یا اس کے صحت مند ہو یا بیماری، یعنی آفس کو جانا ہی پڑتا ہے، یا جو ہے اگر کسی کا کاروبار بزنس ہے تو بزنس میں جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ بزنس کو نہ جائے اور اپنی صحت کو دیکھتا رہ جائے اور نوکری پہ نہ جائے تو پھر جو ہے وہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، پھر وہ پیسے جو ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ان کو تکلیف ہو یا بیماری ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، اس میں لازم ان کو پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، اور ان کے لیے کماتا رہتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ باپ کیا کہے، خرچ پیسے کما کے لاتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے جب چھوٹا ہوتا ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اپنے گھر، اپنے ماں وغیرہ کو جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اگر وہ یعنی کہ یورین کر دے، نمبر 1 جو ہے بستر میں کر دے، تو رات میں اٹھ کے اس کو صفائی کرتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے جو ہے اس کو صفائی کر کے اس کے کپڑے بدلتی ہے، اپن خود گیلے میں رہتی ہے لیکن اس کو جو ہے سوکھے میں سلاتی ہے۔ تو پھر جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو رات میں بار بار اٹھ کے، آپ بھی اپنی ماں وغیرہ کو دیکھیں گے، وہ بار بار اٹھ کے آپ کے بخار آ جائے تو ٹیمپریچر چیک کرتے رہتے، اور آپ کو جو ہے دوائی پلاتے رہتے، آپ کو کھانے دودھ وغیرہ ہے تو دودھ پلاتے، تو یعنی کہ وہ رات میں بے چین ہوتے جیسے کہ وہ خود بیمار ہیں، اتنی آپ کے ساتھ اچھائی ماں کرتے، اور اپنی نیند کو بھی حرام کر لیتے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے چکر بھی لگاتے، اور والدین یعنی دونوں پیرنٹس اپنی آرام کو بچوں کی
सहूलत के लिए कुर्बान कर देते, वो अपनी जो है ना तकलीफ को नहीं देखते, बच्चों की तकलीफ को दूर करना, उनको राहत, उनको अच्छा सुकून पहुंचाने के लिए वो देखते। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां अपना शुक्र अदा करने का कहा है, वहीं वालिदैन की शुक्रगुजारी, उनको भी शुक्र करने के लिए कहा है। सूरह लुक़मान की जो मैंने पहले जिक्र की थी, अनिश्कुरुली वली वालिदिया का इलैयल मसीर, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट के जाना है। और एक दूसरी कुरान की आयत में जिसका ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, और तेरे रब ने ये हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी की इबादत मत करो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी अलावा किसी की इबादत मत करो, जैसे कि हमने पिछली क्लास में तमाम शिर्क के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक पेश करो। देखिए फौरी जो है, जैसे अल्लाह अपना फरमा रहे हैं कि मेरी अलावा किसी की इबादत ना करो, तो उसके बाद सेकंड जो है माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दे रहा है। अगर वो यानी माँ बाप तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँचाएं, यानी जैसे किसी के माँ बाप जो है आप बड़े हो जाएं और माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो दोनों, और एक पहुँचे बूढ़े हालत में या दोनों, तो और इनकी कोई बात आपको पसंद ना आए, अच्छी ना लगे, तो इनसे कभी हूँ उफ तक ना कहो। यानी आपको अगर से कोई बात माँ बाप की पसंद नहीं आ रही, तो भी खामोशी से उसे सुन लें, कोशिश करें कि उनकी बात को मान के उस पर अमल करें, ना कि जो है उनको उफ नहीं, ये तो नहीं, तो बहुत बड़ी बात होगी, उफ तक नहीं कहना है, फिर मत कहना, ये कुरान का हुक्म है। और ना उन्हें झिड़कना, कोई बात नहीं मैं करता मैं, यानी झिड़क के भी बात नहीं करना, और उनसे खूब अदब से बात करना, मोहब्बत के साथ, अदब एहतराम के साथ, अपनी निगाहें नीचे करके, तो उनसे अपने वालिदैन से बात करना, उनके सामने शफक़त से, इनके सारी से झुके रहना, यानी कि बहुत ही मोहब्बत से, खुलूस से उनके सामने जो है आप बात करना, उनसे कोई चीज़ मांगना भी है तो बड़ी मोहब्बत से, प्यार के साथ उनसे मांगना, और उनके लिए दुआ करते रहना। और अल्लाह ताला क्या हमको हुक्म दे रहे हैं कि आप उनको दुआ करते रहें। क्या दुआ करना है? ये दुआ जो है, जो वालिदैन जिनके हैं उनके लिए भी है, अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके लिए भी हेलो, ये दुआ जो है हमें तो जो है हमको दुआ करने का हुक्म है। क्या है ये? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ जो है हर वक्त, यानी कम से कम नमाजों के दरमियान या बीच में कभी भी आपको याद आई तो ये माँ बाप के लिए ये दुआएं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है ये। तो इसके दुआ का आप मीनिंग्स भी समझ लें कि इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? ऐ हमारे परवरदिगार, तू इन पर रहम फरमा, रहमत फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, जैसा उन्होंने मुझको रहम किया बचपन में। तो हमको क्या करना है? प्यार मोहब्बत से उनको ये दुआ देते रहना। बेहतर है कि हम हर नमाज में जब नमाज पढ़ते हैं तो ये दुआ पढ़ लिया करें। नमाज के बाद जब दुआ हाथ उठा के करते हैं तो उसमें छोटी सी दुआ है, याद कर लें इसे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे रब, उन पर रहम पर फरमा जैसा कि उन्होंने मैं छोटा रहा वक्त जैसे रहम किया था। तो अभी हमने पढ़ा कैसे कैसे रहम माँ बाप अपने पर करते हैं, तो ये दुआ उनका करना है हमको। अगर तुम सआदतमंद हो तो वो तौबा करने वाले की खताएं कसरत से माफ़ करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काना लिल्अव्वाबीना गफूरा, और वो जो है नेक लोगों की अगर से कोई तौबा को कबूल फरमाते हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं। इस आयत करीमा अल्लाह जलालहु जल्ल शानुहु ने सबसे पहले अपनी बंदगी की, यानी कि इबादत करने का हुक्म दिया। फिर मेरे अलावा किसी और की बंदगी हरगिज़, इबादत किसी की हरगिज़ नहीं करना, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े। इसके बाद फरमाया कि अपने वालिदैन यानी माँ और बाप, पेरेंट्स के साथ, फादर एंड मदर के साथ हुस्न सलूक, बहुत ही अच्छा उनके साथ सलूक करना। औलाद को ये सोचना चाहिए कि वालिदैन न सिर्फ मेरे वजूद का सबब हैं, बल्कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बरकत से हूँ।
यानी कि माँ बाप ने आपको हेल्प की थी, आपको पाला था, आपको जो है स्कूल में एडमिट करवाया, आपको जो है सारे चीज़ों का ख्याल करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि ये वालिदैन मेरे साथ ये चीज़ें अपनी तकलीफ़ें उठाए, अपनी नींद हराम करके मुझको पाला, बड़ा किया और जो है मेरी सारी चीज़ों की देखभाल की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि किसी ने कि मैंने खुरासा एक जो है ना एक सिटी है, जो खुरासा से अपनी वालदा को अपने कंधे पर उठाया। क्या करे वो? खुरासा तो अफगानिस्तान के आगे एक इलाका है, उसको खुरासा बोलते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों से किसी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने अपनी वालदा को कंधे पर उठाया। कहाँ से उठाया? खुरासान से। और क्या करा? बैतुल्लाह लाया और इसी तरह कंधे पर उठाकर हज के मनासिक यानी कि पूरा हज मैं उन्हें कंधे पे उठाकर क्या किया? हज करवाया। तो पूछा उन्होंने, क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? उन्होंने पूछा कि मैं इतनी दूर से जो है मेरी वालदा को सवारी उनके पास ना थी, तो शायद उन्होंने अपने कंधों पे उठा के लाए, अपनी माँ को मोहब्बत से तकलीफ न होना बोल के, और जो है पूरा हज का अमल करवाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, तुमने उसका हक अदा नहीं किया। ये सब तो माँ के इस एक चक्कर के बराबर भी नहीं है जो इसने तुझे पेट में रख कर लगाया था। यानी कि वो थोड़ा जो चली थी, जो फिरी थी, तुमको पेट में रख के, उसका भी तुम जो है उसके बराबर भी नहीं है ये। हालांकि उन्होंने इतनी दूर से आए, उतना जो है हज करवाए, तो भी उसके बराबर नहीं है। यानी कि इतना बड़ा माँ का दर्जा और वो माँ की कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, वो बिल वालिदैन एहसाना, यानी इनके साथ इंतहाई, इनके सारी बहुत यानी कि नरमी के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आए और कतई बेअदबी ना करें और तकब्बुर ना करें, उनके सामने अकड़ ना दिखाएं, ना बात करने में, ना चलने फिरने में, ना ही उनके सामने, हर हाल में इनकी इताअत, उन्होंने जो बोले वो बात पे अमल करें। सिर्फ इस बात पे अमल ना करें अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए, जैसे आप जो है नमाज के लिए जा रहे हैं, तो वो बोले नहीं मत जा, नमाज यहीं पढ़ ले, तो वो उस वक्त बोले नहीं मम्मी, अच्छी तरह से समझाएं कि नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है, मैं जाके अभी आ जाता हूँ, जल्दी नमाज पढ़ते फौरी आ जाता हूँ। ये इस तरीके से उनको हमको बताना है। अगर खुदा ना खास्ता वालिदैन तो रोकते नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर वालिदैन रोक रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से हमको समझा के हमको क्या करना है, अल्लाह का सिर्फ हुक्म, बक़िया हर बात की इताअत हमको करना है। माँ बाप जो भी बोले उसकी इताअत करना, सिवाय अल्लाह की नाफरमानी का अगर उन्हें हुक्म दे रहे हैं तो उसको ना करें, बक़िया हर हर हुक्म बजा लाना है। यहाँ पे आयत के आगे फरमा रहे हैं, उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन ये है कि हमने इंसान को इसके माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है और साथ ये भी बता दिया है कि अगर वो तुझ पर इस बात का जोर डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरे शरीक ठहराए जिसके माबूद होने की कोई दलील नहीं है, यानी कि किसी गैरुल्लाह को अल्लाह के सिवा किसी को इबादत करने का लिए कर रहे हैं, या जैसे नमाज का मैंने कहा, या कोई और अमल आप जो नेक कर रहे हैं, जैसे रोज़ा रहना है, आपकी उम्र हो गई, आपका फ़र्ज़ है रोज़ा, तो रोज़ा मत रहे तो कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर उन्हें अच्छे तरीक़े से उनको समझाना चाहिए कि भाई मैं रह सकता हूँ, अल्लाह की मदद आएगी मुझे, अल्लाह मुझे ताकत देगा, अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो इसको अच्छी तरीके से उनको समझा के उनको मनवा लेके, जब तक वो मान ना जाएं आप कोई भी दूसरा अमल ना करें, लेकिन ये दीन का मामला में जो है उनको मनवाएं ज़रूर। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे किसी ने पूछा कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किस तरह किया जाए, तो उन्होंने फरमाया तू उन पर अपना माल खर्च कर, तूने जो कमाया वो अपने माँ बाप पे खर्च कर, और वो तुझे जो हुक्म दें, जो भी कहें वो उसको पूरा कर। हाँ, अगर गुनाह का हुक्म दें तो मत मान, यानी खुदा ना खास्ता कोई गुनाह का हुक्म माँ बाप दे रहे हैं तो वो नहीं करना, लेकिन जो भी कमाए आप वो माल खर्च करना है, और जो भी वो हुक्म दे, यहाँ पे सबके लिए हुक्म, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, जो भी माँ बाप हुक्म दें आप उसकी तामील करें, उसको फौरी कर दें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इरशाद है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में से ये भी है कि तुम इनके सामने अपने कपड़े भी मत झाड़ो, जैसा कपड़े ऐसा झटकते ना, ये फरमा रहे हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के
کیا کریں آپ اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار یعنی اس پر گرد وغیرہ جو لگی ہے، دھول جو ہم کہتے دھول لگی ہے ان کو لگ نہ جائے، یعنی کہ آپ کو کرنے سے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، نواسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کھاتے وقت کوئی چیز ڈال لیتے نہیں تھے، وہ احترام میں اتنے تھے والدہ کے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے، یہ بھئی آپ سالن وغیرہ کیوں نہیں ڈال لیتے؟ تو بولے کہ میری والدہ جب بیٹھی ہوتی ہے، میں اگر کوئی چیز لے لیا، وہ میری والدہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اگر سے ڈیسائیڈ کر لی ان کے دل میں کہ یہ میں لوں گی، تو ان سے پہلے اگر میں لے لوں تو یہ مجھے بے ادبی لگتی ہے۔ یعنی کہ اتنا والدہ والد کے ساتھ اتنا احترام، اتنی محبت، اتنا وہ کرتے تھے۔ بڑھاپے میں ان کے ساتھ جب بوڑھے ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں تو ان کے ساتھ اور زیادہ محبت سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے، اگر ہم زندہ ہیں اور اگر بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی مت کہنا، اف، اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا، جیسے پہلے بھی بولے، یعنی جھڑک دیتے، نہیں کر سکتا میں، نہیں جاتا میں، نہیں کرتی میں، نہیں کرتا میں، یہ بھی نہیں کہنا ماں باپ کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن جو ایک مشہور تفسیر ہے، بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں اف کا ترجمہ ہوں سے کیا ہے۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی تو ان کو جواب میں ہوں 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 یہ بھی مت کہو، جیسا کہتے ہیں نا، یہ بھی نہ کہو، اسی کو اف۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو اس وقت کا زیادہ اندیشہ نہیں رہتا، جب جوان رہتے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، جب باپ جو ہے اگر سے ماں باپ جوان ہوتے ینگ رہتے تو ان کو جب نہیں کہتے کچھ بھی، کیونکہ وہ بھی اسٹرانگ رہتے اس وقت، اور نہ ہی جھڑکنے کی۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کرنے کا کم اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف، کمزور ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو اولاد کے محتاج، یعنی ان کے ساتھ والد کیونکہ وہ کماتے نہیں اس وقت، وہ جو ہے جا نہیں سکتے کہیں باہر، تو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے اس پہ، کس پہ؟ اپنے بیٹوں پہ، اپنے بیٹیوں پہ۔ تو اس وقت اسی لیے بہت زیادہ، اور انہوں بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن، یعنی کیا بولتے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے ان کی بات میں، بار بار وہی بات کرنا، یا غیر ضروری کے باتیں کرنا، یا غیر ضروری کا حکم دینا، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کرنا، آپ کو روکنا ٹوکنا، یہ سب جب بوڑھے ہو جاتے تو یہ چیزیں کرتے ہیں، تو اس وقت برداشت کرنا۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین والد غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت رہتا ہے۔ یہ کیا ہے، ضعیف ہونے سے وہ جو ہے نا بچوں پہ اننیسیسری غصہ کرتے ہیں، اننیسیسری روکتے، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت رہتا، اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ان کے ساتھ۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں بھی تو ان کو بہت محبت اور اس کے ساتھ ان کا آپ سلوک کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت کرنا، یعنی اپنے ناک بھوں چڑھا کر بھی بات کا جواب نہ دینا۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا، جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بہت بات ہے، بہت دور کی بات ہے، اف بھی مت کہنا، اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا، ان کے سامنے جو ہے نا اگر میں پسند نہیں، یا کوئی چیز ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل شانہ سے بھی حرام فرما دیتے، یعنی کہ یہ سب سے لاسٹ ہے، یہ گریڈ میں، یعنی سب سے چھوٹا ہلکا لفظ ہے اف، بالکل سب سے چھوٹا، یعنی کہا نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک آواز نکلا، اف بھی آواز ہے، یا ہوں آواز ہے، یہ وہ اس سے بھی اگر سے کوئی چیز چھوٹی ہوتی تو علی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا تھا اس سے چھوٹی بھی بات۔ تو ہم کو بہت احترام کرنا، ماں باپ سے بہت الفت کرنا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا یعنی یورین وغیرہ اگر ان کا نکل جاتا ہے تو دھونا بھی پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا، ورنہ وہ بچپن میں تمہارا بھی وہ بھی ایسی کرے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہمارے لیے یہی سروس دیے تھے کہ جب ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو ہم جو ہے یورین وغیرہ کر دیتے تھے، پوٹی کر دیتے تھے، تو وہ سب صفائی کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی نہیں بولتے تھے، رات میں اٹھ کے، جیسے ذکر کیا میں، راتوں میں اٹھ کے بچوں کے لیے وہ صفائی کرتے ان کی، پھر دوبارہ دوسرے کپڑے بدلتے۔
والدین کے ادب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک آدمی کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اما عائشہ فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کے آگے مت چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایون ان کے آگے نہیں چلنا، والد کے مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اللہ اکبر، ان کا نام لے کر مت پکارنا۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو نام لے کے کوئی بھی نہیں پکارتے، لیکن عربوں میں یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی نام لے کے پکارتے، تو اس سے بھی منع فرمائے۔ ان کو گالی مت دینا، ہم لوگ گالی تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن بعض لوگ اس میں انوالو ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ البتہ ہم آگے چلتے ہیں یا مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرما، آگے مت چلنا، مجلس میں مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا، اور ان کو گالی بھی نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گالی کیسے دینا ہے، بعض دفعہ ڈائریکٹلی نہیں دیتا بندہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس کی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو آپ نے اس کے والد کی گالی دے دی، اس کے فادر کے یا مدر کے بارے میں کوئی گالی دے دے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ تو اپنے والد کو نہیں دیتے، لیکن وہ پلٹا کے آپ کے والد اور والدہ کو دیتا، تو یہ بڑا گناہ ہے کہ ہم گالی دیں کسی کو۔ تو اسی لیے کیونکہ وہ پلٹا کے ہماری ماں یا فادر کو گالی دیتا ہے، تو اس سے ہم کو بچنا ہے۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں ہے، جیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں پہ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجہ یعنی آپ کا بولنے کا انداز بہت نرم، سافٹ ایک دم، اور الفاظ بھی بہت اچھے استعمال کرنا، بہت سنبھل کے استعمال کرنا الفاظ۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر میں یہ خدا نخواستہ یہ لفظ کہہ دوں تو برا نہ لگ جائے میرے والد والدہ کو، تو وہ جب آپ الفاظ بھی چوز کرتے، جب آپ سینٹنس بھی جب یوز کرتے تو بہت سنبھل کے سوچ کے استعمال کرنا کہ کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے۔ اتنی ہم کو تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے بارے میں۔ قول کریم جو آیا ہے اس میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خطا کار اور زر خرید غلام سخت مزاج ترش روی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا قول کریم ہے، یعنی کہ بہت ہی جیسے غلام جو نوکر جو ہوتا ہے کیسے کرتا ہے ادب سے، اپنے ہاتھ باندھ کے بہت نرمی کے ساتھ، تو اسی طریقے سے ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے شفقت کے ساتھ ان کے ساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جھکے رہنے کا جو حکم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے، اگر وہ بات کرے، جیسے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن والد یا والدہ آپ کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ترچی نگاہ سے بھی یعنی کراس جیسا دیکھتے نا، وہ ایسا بھی نہیں دیکھنا کہ آدمی کو ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے، یعنی آنکھ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات پسند نہیں کر رہا، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے والد کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کے تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جو ہے ایسی بات نہ کرے کہ وہ آپ سے محبت میں جو ہے نا رغبت نہ کرے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کر۔ جو والد پسند کرتے ہیں ان کو کیا کرنا، ہم اس میں دینے لینے میں ان کی خدمت کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر کی 8 جلدوں میں، یہ قرآن کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کے جنہوں نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم کسی زمانے و عمر کے ساتھ مقید نہیں ہے، یعنی کہ کوئی عمر نہیں ہے، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے بھی وہی ہے، بڑوں کے لیے بھی وہی ہے، یعنی یہاں پہ ڈفرینس ہے آپ کے پیرنٹ اور بیٹا بیٹی ماں باپ، اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت بوڑھے رہے تو ہی کرنا ہے یا ینگ ہے تو ہی کرنا ہے، نہیں، اس میں
دونوں کا جو ہے جو رشتہ ہے وہ رشتے کے بارے میں بات ہو رہی، نہ کہ اس میں ڈفرینس ہے اگر بہت چھوٹا بیٹا ہے بہت بڑے والد ہے تو کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل آپ سے کچھ سال کے بھی چھوٹے ہیں تو بھی ان کے ساتھ وہی حکم کرنا ہے، اور یہ واجب میں ہے، یعنی کہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں، ایک حدیث میں ہے کہ والدین کی خدمت رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ ناراض، والدین ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ حدیث جو ہے وہی آ رہی ہے وہاں پہ اوپر جو کہے ہیں، تو اس میں یعنی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ مع رضا الوالدین و سخط اللہ مع سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی، والدین راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اللہ آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے آپ سے۔ جنت یا جہنم کے دروازے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یعنی جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی، ان کا حق جو ہے اس کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرمانبردار رہا، یعنی کہ اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے والدین کے ساتھ رہنے کا، آپ نے اس کو پورا کیا صبح میں، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 جو دروازے ہیں جنتوں کے، اس میں سے 2 دروازے جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا اس کے لیے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی عادت ہے یہ، جو بچے جو ہے ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک رہ گیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے، جو جن کے 2 ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرنا کہ ہم ان کی جو ہے عمریں لمبی ہو، یہ ہمارے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، تو 2 دروازے اس کے جنت میں کھلے رہتے ہیں۔ اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، خدا نہ خواستہ اس کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ نے جو حکم دیا ہے اچھی بات کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے باتوں کو ماننا، ان کے حکم کو ماننا، تو اور ان کی چیزوں کو پورا کرنا، یا اگر یہ کر رہا نہیں کرا خدا نہ خواستہ کوئی، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین میں سے کوئی ایک ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بدسلوکی کرے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا ان کے خلاف کام کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں یا والد میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ایک دروازہ جہنم کا کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگر بعض دفعہ ہوتا ہے ماں باپ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، یعنی کہ انہوں اگر ظلم بھی کرے تو ان کا جو رشتہ ہے، ان کو جو حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کو جب بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسٹرانگ بات آنا ہوتا ہے، تو 3 دفعہ وہی بات کرتے تھے، وہی جواب دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی کسی نے پوچھا میرے ماں باپ ظالم اگر ہوں تو کیا کروں گا، تو بولے کہ 3 دفعہ بولے آپ اگر ظالم بھی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ حضرت رفاع بن عیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معاویہ رحمۃ اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ ایک کیا کہتے ہیں آپ، بزرگ ہیں، ان کے والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، تو انہوں نے فرمایا، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے، یعنی میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے، اب ایک والدہ کی وفات پر بند ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ دیکھیں کتنی محبت تھی والدین سے ان کو، جب ان کا انتقال ہوا تو اس لیے رونے لگے کہ میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کی عمریں لمبی کرے، سایہ ان کے سروں پر قائم رکھے، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک، امپورٹنٹ یہ ہے آپ کا حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ والدین کے دعا کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پڑھیں، اور دوسری بھی دعائیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ 2 بہت آسان
دعائیں ہیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہے. 2 دعائیں ایسی ہیں جو والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمائی ہیں ہم کو. تو یہ کتنی اونچی دعائیں ہیں. تو یہ 2 دعائیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھیں، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو آپ اپنے اگر کسی کے پاس، بڑوں کے پاس یا بچوں کے پاس کسی کے پاس ٹیلی فون ہو، کمپیوٹر ہو، وہاں پہ جو ہے اس دعا کو لکھ کے رکھ لیں اپنی. بار بار جب بھی کھولیں آپ پہلے اس دعا کو پڑھ لیں. آپ پڑھنے بیٹھے ہیں یا کچھ بھی کرنے ہیں تو بھی یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. اور اس دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اتنی بڑی دعا ہے، اتنا بڑا اجر ہے. آپ اندازہ کریے آج کتنے دنیا میں مسلمان ہوں گے، کتنے بلین ہے. اگر کوئی بندہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے تو جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں وہ جو ہے اتنی نیکی لکھی جاتی ہے. اگر 1 بلین آج زندہ ہیں تو ایک دفعہ پڑھنے پر 1 بلین کی بات کر رہا ہوں، 1 بلین اس کی نیکی لکھی جائیں گی. اور یہ جو زیادہ پڑھے گا تو اس کی مستجاب دعوات بن جائے گا. کیا ہوگا؟ وہ جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہونے لگے گی اس کی. اگر یہ دعا جو کثرت سے پڑھتا ہے، روزانہ 30 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے زیادہ، تو اس کے لیے جو ہے اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی. تو یہ بھی ہم اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کیا ہے اللہ کا شکر؟ کیسے ہے کہ ہم اگر اس 5 وقت کی نماز جیسے فرمائے اللہ تعالیٰ، مرد آدمی مسجد میں جا کے پڑھیں گے، اور خواتین جو ہے جیسے ہی اذان ہو جائے، جیسے اقامت کا ٹائم آ جائے، کم سے کم وہاں نماز اپنی ادا کریں گے. جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا. تو کیا ہے، ہم یہ بنا لینا ہے ہم لوگ کو. کیا کرنا ہے کہ جیسے نماز ہو گئی، نماز کی دعاؤں میں یہ 2 دعائیں لازم ہم کو پڑھنی ہیں ساری اور دعاؤں کے ساتھ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ 2-3 سیکنڈ لگیں گے 2 دعا کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے ہم اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا کہ جیسے ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر دیے، اور یہ پڑھیں گے تو ہم اللہ کا، اپنے والدین کا، پیرنٹس کا شکر ادا کر دیے. حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کیا کہتے ہیں، اب اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے تھے کوہ طور پہ، تو دیکھے کہ عرش کے سائے، عرش کے نیچے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا. یعنی وہ جب دیکھے تو دیکھ کے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو بالکل وہ ہوا، اتنے خوش ہوئے وہ دیکھ کے، رشک آیا ان کو دیکھ کے کہ بولے بھائی اتنا اچھا بندہ اتنی اچھی حالات میں عرش کے نیچے کھڑا ہے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، یعنی بات کرتے تھے اللہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص 3 کام کرتا تھا. یہ 3 کام کیا کرتا تھا؟ نوٹ کریے آپ لوگ. ایک، جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا. جیسے کہ اپنے فرینڈز میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کو کوئی زیادہ چیزیں دے دیتے، کسی کے پاس آئی پیڈ ہے، کسی کے پاس آئی فون ہے، لیٹسٹ ہے 12 13 جو بھی ہے. اب میرے پاس چھوٹا فون ہے تو میں حسد نہیں کرتا اس سے، ارے بھائی اس کو ملا، اس کا چلے جائے، ٹوٹ جائے، گم جائے، پھٹ جائے، یہ نہیں کہتا میں. ہاں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا دے دے، یہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے کی کوئی چیز دیکھ کے دل میں جلن، بولتے نا، جلن کڑن نہیں رہنا کہ میرے کو نہیں ملا. یہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو پاس ہے، جیسے کسی کے پاس کار ہے تو اس کی کار چلے جائے، میرے کو مل جائے، یہ حسد جلن میں آ جاتا. آپ اس کے کو بھی دے اللہ تعالیٰ، مجھے بھی اچھی گاڑی دے، یہ مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے. اور دوسرا کیا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک تو جو ہے دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا تھا، دوسرا جو ہے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. 2-3 منٹ میں شاید یہ بند ہوگی تو پھر دوبارہ جوائن کریے پلیز. چغل خوری نہیں کرتا تھا. غیبت جو ہوتی ہے نا، پیچھے کسی کی بات کرنا، جو چیز ان میں نہیں ہے وہ بات کرنا، یا جو ہے وہ بھی بات کرنا، تو وہ کیا ہوگا، وہ چغل خوری بھی نہیں کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے بہت اچھے اس میں رکھا تھا. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق و عمر
بندے کی عمر بھی بڑھتی ہے اور جو ہے رزق بھی کشادہ زیادہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، یعنی اس کی عمر لمبی کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے موت کے بعد بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو ہے دعا کرنا ہے ان کے لیے مغفرت کی، اور ان کے جو وصیت انہوں نے کی ہے کہ بھائی فلاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا، یا وہ میں نے بلڈنگ رکھی ہے اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، جو بھی انہوں نے کہا ہے ان کے سے پیسے لوٹا دینا، قرض رکھا ہے ان کے وہ دے دینا، اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہوں، یا وہ جن کے ساتھ محبت وغیرہ کرتے تھے، جیسے ان کے والدین کے بھائی بہن ہیں، یا ان کے والدین ہیں والد والدہ کے، یا جو ہے ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا، اور ایون وہ نہیں بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ، جیسے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھ کے ان کی جو ہے احترام کرنا، ان سے محبت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے بولا کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ خبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں۔ وہ اس لیے آ کے ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا کہ اگر خبر میں ان کو جو ہے راحت پہنچے تو وہ ان کے دوست سے آ کے ملے، تو یہ کیا کرے، وہاں سے نکل کے آ کے ان کے والد کے دوست سے ملاقات کی، تو کیا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے یعنی کہ دوست احباب سے اچھے سے ملنا بھی وہاں پہ راحت کا انتظام ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، یعنی کہ ماں کے ساتھ اچھا آپ کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ کون فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا، یعنی کہ جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ کیا تھے انہوں؟ سب سے زیادہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے اس کو حاصل کر لو۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ جنت کے دروازے ہیں نا 8، اس میں سے ایک بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو، بند کر دو، یا فرما برداری اور خدمت والد کی کر کے، فادر کی کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ یعنی دو ہے، اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو دروازہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا، اگر آپ اس کو والد کے ساتھ احترام نہیں کر کے ان کے ساتھ اگر بدتمیزی کریں گے تو دروازے سے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یہاں پہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کتنا بڑا یہ عذاب ہوگا بندے پر۔ اس پہ والدین کا نافرمان، والدین کی بات نہ ماننے والا، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، جو عورتیں مرد کی طرح جو بن کے پھرتی ہیں، اور دیوس اس کو کہتے ہیں جو بے غیرت بولتے ہیں نا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر والے بغیر پردہ گھوم رہے پھر رہے ہیں تو اسے نہیں روکنے والا، یہ ایک مثال ہے، اس کو دیوس بولتے ہیں۔ یا کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کو نہیں روکنے والے کو دیوس بولتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ایک حدیث میں ہے، یہاں پہ یہ حدیث بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ خاک آلود ہونا، اس شخص کی خاک آلود ہونا 3 دفعہ فرما رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ یعنی آپ نے 3 مرتبہ گویا بد دعا فرمائی ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی بھی ایک کو بوڑھے ہو گئے تو پائے، یہ جب بڑا ہو گیا، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔
یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اگر کسی کے والدین بوڑھے مل جائے اور وہ جو ہے ان کی خدمت کر کے جنت کو پکی نہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ والدین کی سزا ایک حدیث میں یہ آئی ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے خطرے گرتے، جیسے بارش کیسے آتی، ملینز آف بلینز آف ڈراپس رہتے، تو اسی طریقے سے ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انگارے برسائیں گے ان کے اوپر جو ماں باپ کو گالی دیتا تھا۔ والدین کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنے والدین کے رشتہ داروں سے بھی جو ہے عمر بڑھے گی اس سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اس کو کہتے یہ بدلہ ہوتا، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہا تو آپ بھی اچھائی کر رہے ہیں تو یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی اس کو بولتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ کے خلاف کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کلیئر ہو گئی آپ کو؟ کس صلہ رحمی؟ ایک جو آپ کے ساتھ رشتہ دار اچھائی کر رہا تو وہ آپ بدلہ جیسا ہوگا، آپ بھی اچھائی کرے ان بھی اچھائی کرے وہ برابر ہوگا۔ لیکن صلہ رحمی اس کو بولتے کوئی آپ کے خلاف باتیں کر رہا، آپ کو گالی برائی بات کر رہا، آپ کا حق تلفی کر رہا اور آپ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کون؟ عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حقوق حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا۔ پھر دوبارہ وہی حدیث ہم پڑھ چکے تھے، پھر یہ ابن سنن میں ہے۔ ایک جو ہے نا ایک واقعہ، بلکہ میں شاید کیا کہوں، ایک واقعہ بہت امپورٹنٹ، حالانکہ یہ حدیث میں واقعہ ہے لیکن اس کی سند جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن بتانے کے لیے اس کو سمجھانے کے خاطر جو ہے یہ بہت مشہور واقعہ، اکثر علماء اس کو بیان کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں بچوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جب ان کا انتقال کا ٹائم ہو گیا تو ان کی جو روح نکل رہی تھی اس میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے، ان کے قریب ہم کو کلمہ پڑھنا ہے، ان کو کہنا نہیں کہ پڑھو بول کے، اپن خود پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو وہ پڑھ لیتے، یہ حکم ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا گھر والے ان کو کلمہ پڑھ رہے تھے، پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان جب نکل رہی ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو وہ کوئی عام انسان بھی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے، ان کا نام علقمہ تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھجوائی کے باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، سب بار بار ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ دیکھیے یہاں ان کی والدہ ناراض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز اور روزے کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ یعنی بیوی کی طرف لے کے وہ والدہ سے جو ہے نافرمانی کرتے تھے، وہ بیوی کی بات مانتے تھے، والدہ کی بات، مدر کی بات نہیں مانتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے اور جان نہیں نکل رہی ہے، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ آپ معاف کر دیجئے ان کو کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کی والدہ ناراض تھی، تو وہ کیا کرے، نہیں میں معاف نہیں کروں گی بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ اب کیا بولے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے یہ معاف نہیں کر رہے تو بولے لکڑیاں جمع کرو، ان کو جلا دو بولے۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ یعنی اب اللہ کے پاس جا کے جب اس کو عذاب ہوگا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، وہ تو اس سے بہتر تھوڑا سا عذاب یہاں ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم جب تک تم اس سے ناراض ہو نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ صدقہ۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے نہ ہی اس کی نماز قبول ہے نہ ہی کوئی صدقہ، اگر وہ پیسے اللہ کے راستے میں دے رہا وہ بھی قبول نہیں، نماز کو فجر کو اٹھ کے جا رہا دن میں ٹھنڈے میں پھر بھی اس کی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی والدہ ناراض ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے اس ناراضگی سے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر جب وہ دیکھی کہ میرے اولاد ماں کی محبت رہتی ہے تو وہ اولاد کی محبت میں جو ہے نا آپ جب جلائیں گے تو میرے بیٹے کو تو کیا کرے وہ، میں بولے کہ میں میرے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کے میں اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو، لوگوں نے کہا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا، سبحان اللہ، اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، یعنی بہت بڑی جو ہے نا یہ بد دعا ہے، یعنی کہ لعنت، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور انسانوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں ہے۔ یعنی کتنی بڑی یہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا اور احتیاط کرنا ہے ہم کو۔ آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ 14 جو ہے نا ان کے رائٹس ہیں، کیا کرنا ہے، جب زندہ ہیں تو 7 رائٹ ہیں اور مرنے کے بعد یہ احادیث اور قرآن میں سے جو ہے اس کو جمع کر کے ایک بنائے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ تو ایک جو ہے دل و جان سے ان کی عزت و احترام کرنا، چاہے وہ کافر بھی ہو، اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین کافر ہیں تو بھی ان کے ساتھ دل جان سے ان کی عزت اور احترام کرنا، اور حسن سلوک اور محبت، اچھا ان کے ساتھ عمل کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا یعنی کہ خدمت، اچھی طریقے سے ان کی خدمت کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا، یعنی انہوں جو جیسے ہم نے پڑھا اطاعت کرنا، ان کے احسانات کاوشوں کی قدردانی کرنا، انہوں نے جو پڑھایا بڑھایا آپ کو اس کی قدر کرنا۔ ماشاءاللہ میرے والدین نے مجھے بہت اچھا پڑھایا، بہت اچھا کھلایا، اللہ کا شکر ہے میرے والدین نے میری بہت اچھی نگہداشت کی، یہ کہنا، ان کی حاجات اور ضروریات پوری کر کے انہیں راحت پہنچانا۔ اگر وہ والدین آپ کے لیے کوئی چیز کے یہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کو سکون پہنچانا، ان کی شادابی اور لمبی عمر کے لیے، ان کے لیے لمبی عمر کے لیے دعا کرنا اور ملاقات کرنا۔ جب بڑے ہو جاتے، شادی ہو جاتی، دور ہو جاتے تو ماں باپ کے پاس کم جانا آنا ہوتا، لیکن اکثر جا کے ان کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، بشرطے کہ وہ مسلم تھے مرتے وقت۔ ایصال ثواب کرنا یعنی ان کے کوئی مسجد بنا دینا یا کوئی راستے میں کسی بھوکوں کو کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا کسی کو، اور جو ہے ان کے لیے جو ہے اچھے کام کرنا، یہ سب جو ہے ایصال ثواب، اگر وہ مسلم ہیں تو ان پر کسی کا قرض ہو تو ادا کرنا، خدا نخواستہ مرتے وقت ان کا کسی پر قرض تھا تو وہ ادا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ان کی وصیت پوری کرنا، انہوں نے وصیت میں جو بھی لکھا ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، کسی کو پیسے دینا ہے، کسی کا اچھا رہنا ہے،
جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کا اکرام کرنا، مرنے کے بعد بھی یہ پڑھے ہم نے، ان کے اعزاء اقارب اور دوستوں کی معاونت کرنا یعنی ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھار جو ہے قبر کی زیارت کرنا، یہ ان کے حقوق ہیں۔ کیا ٹائم ہوگا؟ 30 ہو گیا۔ تو اب تھوڑا سا یہ بھی سورہ لہب کے بارے میں بھی تھوڑا ڈیٹیل ہے، تو انٹرسٹنگ بھی اس میں یہ ہے جو شان نزول کے تعلق سے اور اس سورت کے تعلق سے، وقت بہت ہو گیا ہے تو صرف ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی شان نزول وغیرہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تبت یدا، تبت یعنی کہ ٹوٹ گئے، یدا ہاتھوں کو کہتے ہیں، ید آپ کو معلوم ہوگا یہاں پہ بچوں کو، یدا ابی لہب، ابی لہب ابو لہب کو ابی لہب ہے، وہ تب اور وہ ہلاک ہوا، وہ تو بہت دفعہ آ چکا ہے، اور اینڈ یہ تو ہم پکے ہو گئے، تب وہ ہلاک ہو گئے، ما اغنا نہ کام آیا، انہو اس کے، مالہو اس کا مال، یہ بھی ہو بہت پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اس کے، اس کا، وما کسب اور جو اس نے کمایا، سیسلا ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات شعلے مارتی، وامراتہ امرا عورت کو کہتے، اور اس کی بیوی، ہو اس کی، اور اس کی کیا ہے، ہو جو آخر میں ہو اس کی ہو گئی، امراتن عورت، حمالت الحطب لادنے والی لکڑی، حطب لکڑی، فی میں یہ بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، جو ورڈز بار بار آ رہے ہیں آپ کو اب یہ بالکل یاد ہو جانے چاہیے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے ورڈز بھی جو ریپیٹ ہوئے پھر بھی اس میں کوئز میں رہ رہے ہیں تاکہ آپ کو پکے ہو جانا ہو۔ جی دی ہا بھی جو ہے نا اس کی، عورت فیمیل کے لیے ہا آتی، ہو مرد کے لیے آتی، مالہو جیسے یہاں اوپر آیا نا، یہ ہو جو ہے یہاں پہ عورت کے لیے ہے، اور یہ جو ہے ہی ہا جو ہے، اور سوری وہ ہو مرد کے لیے آتا میل کے لیے، اور یہاں پہ ہا عورت کے مؤنث کے لیے، حبل رسی کو بولتے، حبل یہاں آپ سنے ہوں گے بچے، حبل حبل بولتے، مم مسد کھجور، فی جیدہا حبل من مسد، یہ ہو گیا۔ انشاءاللہ جو ہے اسی پہ ہم یہاں پہ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور یہی جو ہے ٹیسٹ میں انشاءاللہ رکھیں گے، اور اگلے اس میں جو ہے شان نزول وغیرہ سورہ لہب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔